بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو میں واقعہ بیان کرنے جا رہی ہوں وہ حضرت بی بی سکینہ کی شہادت کا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی 4 سال کی لاڈلی سکینہ کے ساتھ یزید فوج نے بہت ہی ظلم و ستم کیا۔ ایسا ظلم کسی بھی نبی کی امت نے اس کی اولاد کے ساتھ نہیں کیا ہوگا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا ہے جس میں حضرت سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کون سا ایسا ظلم تھا جو حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ نہ ہوا۔ حضرت بی بی سکینہ اپنے بابا حضرت امام حسین علیہ السلام سے بہت پیار اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیا۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگے۔ امام حسین کی شہادت پر ایک قیامت سا سما تھا۔ بالآخر امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک ایک غیب سے آواز آئی کہ حسین اب میری طرف لوٹا، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنی تلوار کو نیلام کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلوار نیلام میں ہو گئی ہے تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انیس نے ایک سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت ہرملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر گر گئے۔ جب امام حسین زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ نما ہو گیا۔ مولا حسین کے گرتے ہی زمین میں موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگ گیا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و غل اور شادیانے بجنے گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ بی بی سکینہ نے بلند آواز سے کہا کہ میرے بابا کا نام مولا حسین ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور مولا حسین کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا، یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کے پاس بھاگی۔ بدبخت یزیدی فوج مولا حسین پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے تھے۔ ننھی سی 4 سال کی بی بی اپنے بابا کے قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ شمر نے مولا حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگائیں۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا لہرا کر مولا حسین کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ مولا حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا کہ اے امام ہم کو بتا دیجئے، جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگی تھی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ یہ سن کر مولا زین العابدین کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو کہ آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا، بالکل اسی طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالم چھوٹی سی بچی کو زور زور سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر گیا۔ جس نیزے پر مولا حسین کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف نہیں کرتا تھا، وہاں پر ہی رک گئے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے فرمایا کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہیں۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوشو خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں بھی اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی زینب نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیا اور اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے سے رونے لگی۔ زینب بی بی
سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتا چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ساتھ ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و کرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی مولا حسین کا سر قلم کیا ہے، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار میں پہنچا اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی علیہ السلام کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو اس کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہیں۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ ایک پاؤں اوپر تھا تو دوسرا نیچے تھا، دوسرا اوپر تھا تو پہلا نیچے تھا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا کہ تمہارے فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے کہ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کا کھول دو۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ بی بی نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین علیہ السلام کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا جان کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ تمہارا بابا تمہیں جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ سے یہ الفاظ نکلتے تھے منہ سے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزیدیوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی کہ بھائی جان کے پرندے یہاں سے کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا میری پیاری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ بھائی جان ہم کب اپنے وطن واپس جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ بی بی اپنے بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئیں۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئیں۔ بی بی سکینہ نے جب اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولا حسین آپ کو لینے آئے ہیں، سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا کہ بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں، شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ مولا حسین نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا بی بی سکینہ آ جاؤ میرے پاس۔ صبح روتے ہوئے جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہوئیں۔ یزید سو رہا تھا جب زندان سے آوازیں بلند ہوئیں تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے کہا اٹھ کر دیکھو یہ آوازیں کیسی ہیں۔ یزیدی فوج نے کہا کہ لگتا ہے وہ حسین علیہ السلام کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین علیہ السلام کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور کم ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت روئیں۔ بی بی سکینہ اتنا روئیں، روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئیں۔